آیت اللہ وحید خراسانی نے اپنے ایک درس میں فرمایا کہ پیغمبر نے دو افراد کو اپنا ٹکڑا کہا ہے، دو افراد کو اپنا ٹکڑا کہا ہے. ایک تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو کہا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا. اور دوسرا کہا ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر نے. اللہم صلی علی محمد. ستدفن بضعۃ منی بخراسان، یا بہت سی روایات میں بھی ارض خراسان، کہ ان قریب میرا ایک ٹکڑا خراسان میں دفن کیا جائے گا اور اس کی زیارت میری زیارت ہے. تو آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ شیخ انصاری، شیخ مرتضی انصاری جو کہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، فتویٰ دینے میں وہ مجسمہ احتیاط تھے، لیکن اس حدیث پر باقاعدہ قطعی فتویٰ دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے راوی جو ہیں اصحاب اجماع میں سے، جس کے بعد اتنی تحقیق بھی نہیں ہوتی. اس کے بعد اگر کسی اصحاب اجماع میں سے راوی اگر اصحاب اجماع میں سے ہو تو علماء تحقیق کے بغیر اس کو اوتھینٹک سمجھتے ہیں. تو امام علی رضا کی زیارت کے متعلق یہ بات آئی ہے کہ ان کی زیارت 1000 مقبول حج کے برابر، 1000 حج مقبول، یعنی ایسے حج جو کہ بارگاہ الہی میں قبول ہو چکے ہوں. 1000 عقل مبہوت رہ جاتی. فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو صرف شیخ انصاری نہیں بلکہ آیت اللہ وحید بہبہانی نے بھی بالکل معتبر سمجھا ہے. علامہ مجلسی نے اس روایت کو معتبر سمجھا ہے. وحید خراسانی فرماتے ہیں شیخ طوسی نے اس روایت کو معتبر سمجھا ہے. میر باقر داماد نے اس روایت کو معتبر سمجھا ہے، اور شیخ مرتضی انصاری، سب نے اس کو صحیح السند مانا ہے. اچھا، آغا وحید خراسانی نے اس امام رضا کی زیارت کے ضمن میں ایک جملہ اور فرمایا. فرماتے ہیں کہ دیکھیے معاملات 3 قسم کے ہوتے ہیں. بعض باتیں قابل درک بھی ہوتی ہیں اور قابل بیان بھی ہوتی ہیں، یعنی آپ کو سمجھ بھی آتی ہیں اور آپ بیان بھی کر سکتی ہیں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ سمجھتی بھی ہیں اور بیان بھی کر سکتی ہیں. فرماتے ہیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل درک تو ہوتی ہیں لیکن قابل بیان نہیں ہوتی، یعنی آپ محسوس تو کر سکتی ہیں، ان کو سمجھ تو جاتی ہیں آپ، لیکن بیان نہیں کر سکتی. الفاظ ایسے نہیں ہوتے آپ کے پاس. کہ عرفا بہت سارے اپنے مکاشفات اور چیزوں کو، مثلا کوئی عالم آخرت کی چیزیں بیان کرے جو وہاں ہو کر آ گیا ہو، تو وہ کیسے آپ کے اس کے پاس، وہ ان کو سمجھ تو آ رہی ہوتی ہیں اس کو کسی حد تک، لیکن وہ بیان نہیں کر سکتا مثلا ان کو. اور فرماتے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ناقابل درک ہوتی ہیں اور نہ ہی ناقابل وصف ہوتی ہیں، نہ وہ سمجھ میں آتی ہیں اور نہ ہی وہ بیان کی جا سکتی ہیں. فرماتے ہیں کہ جوار امام علی رضا علیہ السلام کی عظمت ناقابل ادراک بھی ہے اور ناقابل وصف بھی ہے. نہ یہ سمجھ میں آتی ہے اور نہ ہی یہ بیان کی جا سکتی ہے. جوار امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام یہ عقلوں میں نہیں آ سکتا کسی کی. اس جگہ کی عظمت، وہ جہاں پر مدفون ہے وہاں کیا فیوز ہیں، کیا برکات ہیں، ظاہر وہاں جا کر کیا حاصل کر رہا ہے، کس طرح سے، یعنی وہاں کی اس کی کیسے ملائکہ کے غول در غول وہاں پر آ رہے ہیں، ان کی کیا عظمت و جلالت ہے، نہ وہ اس کو سمجھ سکتا ہے اور نہ یہ بات بیان کی جا سکتی. تو فرماتے ہیں کہ راوی جو تھا وہ بزنتی، وہ حیران رہ گیا، ایک قبر کی زیارت 1000 حج کے برابر، اور وہ بھی ایسے کہ جو بارگاہ الہی میں قبول ہو چکے ہوں. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی باقاعدہ لکھا ہے کہ زیارت امام رضا کی فضیلت ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی آئی، باقاعدہ ینابع المودہ اس کے اندر بھی یہی والی حدیث آئی ہے کہ ستدفن بضعۃ منی بخراسان، ان قریب میرے جسم کا ایک ٹکڑا خراسان میں دفن کیا جائے گا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو بھی مشکلوں میں گرفتار شخص اس کی قبر کی زیارت کو آئے گا، خدا اس کی تمام مشکلات کو دور کر دے گا، اور جو گناہگار اس کی زیارت کو آئے گا خدا اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا. اور خود نیاب المودت کے اندر لکھا ہے اہل سنت کی جو کتاب حضرت عائشہ سے روایت کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو بھی میرے بیٹے کی توس میں زیارت کرے گا اس نے گویا ایک حج انجام دیا.
حضرت عائشہ حیران رہ گئی، کہا یا رسول اللہ ایک حج؟ پیغمبر نے فرمایا نہیں 2 حج۔ وہ مزید حیران ہوئی، 2 حج کے برابر؟ پیغمبر نے فرمایا نہیں 3 حج۔ اب حضرت عائشہ خاموش ہو گئی۔ پیغمبر نے فرمایا اے عائشہ اگر تم خاموش نہ ہوتی تو میں سلسلہ 70 حجوں تک لے کر جاتا۔ درود بھیجیے محمد علیہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام رضا کی شخصیت اور طوس اس زمانے میں بھی اتنے معروف تھے، اتنے مشہور تھے کہ پیغمبر سے ان کا تذکرہ سننے کے بعد بھی انہوں نے اس پر تعجب کا اظہار نہیں کیا حضرت عائشہ نے، کہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ طوس کون سی جگہ ہے؟ یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کہا کہ میرا ایک بیٹا یہاں پر دفن کیا جائے گا، تو وہ بیٹا کون ہوگا؟ آپ کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے مثلا، وہ اس پہ کہنا چاہیے تھا نا۔ علماء فرماتے ہیں یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اس متعلق کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ اس کے ثواب کے متعلق سوال کیا۔ یعنی کہ یہ کیسے ممکن ہے 1 حج کے برابر، 2 حج کے برابر، یہاں تک کہ پیغمبر نے 3 تک کہا اور اس کے بعد 70 تک اس سلسلے کو لے کر جاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کی زبان سے اتنی مرتبہ امام رضا کا تذکرہ ہوتا تھا اور اتنی مرتبہ اس جگہ طوس اور خراسان کا تذکرہ ہوتا تھا کہ وہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی تعجب کا اظہار نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب پیغمبر کی اپنی زبان پر امام رضا کا کتنا تذکرہ آتا تھا۔ اور عجیب و غریب خصوصیت ایک زیارت امام رضا کی کہ دیکھیے ایک سوال ہے کہ کتنے سارے ہمارے اور ائمہ بھی ہیں، اگر عام طور پر کسی شخص سے ویسے پوچھا جائے شہرت کے اعتبار سے کہ سب سے زیادہ معصومین میں سے بھی یعنی ائمہ میں سے کس کی زیارت کا ثواب سب سے زیادہ ہے، تو فوراً دماغ میں لوگوں کے آئے گا امام حسین کی زیارت کا ثواب سب سے زیادہ ہے، جبکہ اصلاً تمام علماء نے یہ بات لکھی اور آیت اللہ خوئی سے تو باقاعدہ ایک فتویٰ بھی پوچھا گیا کہ ایک سوال ہے نا کہ بہت ویلڈ سوال ہے کہ کس امام کی زیارت کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ آیت اللہ خوئی سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ اگر انسان کو زیارت نبی اور زیارت امام رضا میں سے ایک کا انتخاب کرنے کا موقع ملے تو ان میں کس کی زیارت زیادہ افضل اور اجر میں سب سے زیادہ ہے؟ تو آقا خوئی نے جواب دیا، باقاعدہ جو ان کی کتاب سراج النجات ہے ان کے فتاووں پر مشتمل، کہ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام رضا کی قبر کی زیارت دیگر ائمہ اہل بیت کی قبور کی زیارت سے افضل ہے، لیکن ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ امام رضا یا دیگر ائمہ کی قبور کی زیارت رسول اللہ کی قبر کی زیارت پر افضلیت رکھتی۔ وہ تو بالکل ایک الگ، پیغمبر کی قبر کی زیارت کی فضیلت تو بالکل ایک الگ چیز، اس کا کسی سے مقایسہ اور مقابلہ اور موازنہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ائمہ اطہار میں سے جو فضیلت ہے وہ سب سے زیادہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت کی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے مختلف ائمہ کو مختلف الگ الگ فضیلتیں حاصل ہیں، وہاں کی زیارت کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، لیکن مثلا یہ بھی سوال آقا خوئی سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز زیادہ افضل ہے، حج مستحبی کے لیے عرفات میں وقوف کرنا اس دن زیادہ افضل ہے یا زیارت امام حسین یوم عرفہ کے دن وہاں جانا زیادہ افضل ہے؟ تو آقا خوئی نے کہا کہ ظاہر ہے، مختلف روایتوں سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ زیارت امام حسین کی فضیلت زیادہ ہے، رجحان اس طرف زیادہ ہے۔ یوم عرفہ کے دن اگر واجب حج کی تو بات الگ ہے، ظاہر ہے واجب حج تو آپ کو عرفات میں ہی ہونا ہے، لیکن اگر کوئی شخص مستحبی حج ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے کہ افضل کون سا ہے، تو مستحبی حج میں وقوف عرفات سے زیادہ اس دن زیادہ ثواب اور فضیلت امام حسین کی زیارت کی یوم عرفہ۔ تو مختلف ائمہ کے اس لحاظ سے الگ الگ فضیلتیں۔ اچھا، دیگر ائمہ کی زیارت کے اندر بھی ایک فضیلت یہ ملتی ہے کہ وہاں جو شخص بھی جاتا ہے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ البتہ 2 اماموں کے متعلق روایت ایسی ہیں کہ جس میں ایک تو روایت ہمارے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی امام رضا کے متعلق، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، امام نے فرمایا کہ من زار قبر ابی غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، جو شخص بھی میرے والد کی زیارت کرے پروردگار عالم اس کے تمام پچھلے گناہوں کو اور اس کے بعد آئندہ زندگی کے بھی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا۔ دیکھیں پچھلے گناہوں کو، یہ خصوصیت امام رضا کی ہے،
اور یہ خصوصیت خاص طور پر اگلے گناہ معاف ہونے کے حوالے سے بھی، یعنی جو اس نے سرکشی وغیرہ کی وجہ سے وہ والے گناہ شامل نہیں کہ جو جان بوجھ کے اب اس کی روایت پتہ چل گئی اب جان بوجھ کے مثلا وہ گناہ کر رہے نہیں، وہ شامل نہیں، لیکن عام طور پر غفلت میں جو آئندہ زندگی میں بھی گناہ ہوتے ہیں وہ بھی آئندہ زندگی کی زیارت کے بعد کی زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ خصوصیت امام رضا کی زیارت کی ہے، اور دوسری یہ خصوصیت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی بھی۔ تو سابقہ تمام گناہ اور آئندہ پیش آنے والے تمام گناہ یہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے اور امام فرماتے ہیں کہ نہ صرف گزشتہ اور آئندہ گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ جب قیامت کا دن طلوع ہوگا تو اس کا مقام، یعنی امام رضا کے ظاہر کا مقام پیغمبر اسلام کے ممبر کے سامنے ہوگا، یہاں تک کہ خدا مخلوقات کے حساب سے فارغ ہو جائے۔ یعنی پیغمبر کا جس جگہ پہ ممبر ہوگا وہاں پر امام رضا کے جو ظاہر ہے اسے وہاں پر لا کر کھڑا کیا جائے گا۔ اور باقاعدہ فرائض السمتین جو کتاب ہے اس میں بھی ہے یہ والی روایت، اور اس کے علاوہ امام محمد تقی علیہ السلام نے، ہماری جو ایک شیخ صدوق نے روایت نقل کی ہے من لا یحذر الفقی کتاب میں، کہ طوس کے دو پہاڑوں کے درمیان زمین کا ایک ٹکڑا ہے جو جنت سے لایا گیا ہے، جو بھی اس میں داخل ہوگا وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی امام نے فرمائی کہ جو بھی میری والد کی زیارت کرے ان کے حق کو پہچانتے ہوئے تو میں اللہ کی جانب سے اس شخص کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ دیکھیے تمام علماء نے اس بات کو لکھا، اگر آپ پوچھیں کہ امام کی معرفت یا ان کے حق کو پہچاننے سے کیا مراد، تو علماء فرماتے ہیں کہ یعنی ان کو ایسا امام ماننا جس کی اطاعت خدا کی طرف سے واجب قرار دی گئی، اطاعت واجب قرار دی گئی ہے تاکہ آپ اطاعت کریں، نافرمانی کے لیے نہیں ہے کہ بس صرف ان کو مان لو، ان کے نام سے واقفیت رکھو، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ ایسا امام ماننا جس کی اطاعت پروردگار کی طرف سے واجب قرار دی گئی ہے تاکہ انسان ان کی اطاعت کرے۔ تو یہ تو تھا امام کے اپنے بیٹے امام محمد تقی علیہ السلام کا فرمان، اور خود آپ کے اپنے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنے بیٹے کے لیے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ جو میرے فرزند علی کی قبر کی زیارت کرے۔ دیکھیے ابھی تو پیغمبر کی جو حدیث تھی اس میں آپ نے ایک جگہ جو ہے ایک حج کا سنا، پھر پیغمبر 70 تک لے کر جاتے اس کو، پھر اس کے بعد ایک اور روایت میں آپ نے 1000 حج کا تذکرہ سنا ابھی۔ تو امام نے فرمایا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، کہ جو بھی میرے فرزند علی کی قبر کی زیارت کرے گا اس کے لیے 70 قبول شدہ حج کے برابر ثواب ملے گا۔ راوی نے بہت بعید سمجھا 70 قبول شدہ حج۔ دیکھیے آج کل کے جو حج ہے بہت آرام سے کتنی سہولیات کے ساتھ، تو شاید آپ کو اتنا زیادہ اس کا احساس نہیں، اگرچہ اس میں بھی کتنی زحمتیں ہو جاتی، لیکن راوی حیران رہ گیا 70 قبول شدہ حج اتنی زحمتوں کے ساتھ وہ صرف قبر کی زیارت کرنے سے۔ امام نے فرمایا ہاں 70,000 حج مقبول کا ثواب، 70,000، بہت سی روایت کے اندر 7 لاکھ حج مقبول کا ثواب بھی بتائے گئے۔ تو اور امام نے فرمایا کتنے حج ایسے ہوتے ہیں جو قبول نہیں ہوتے، میں حج مقبول کی بات کر رہا ہوں۔ اور جو شخص بھی ان کی زیارت کے لیے وہاں جائے اور ایک رات وہاں پر رہے، امام فرماتے ہیں گویا اس نے عرش پر جا کر اللہ کی زیارت کی، اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ اور جب قیامت کے دن عرش خدا پر کچھ 4 افراد ایسے ہوں گے جو گزشتہ زمانے کے ہوں گے، امام فرماتے ہیں، اور 4 افراد ایسے ہوں گے جو آئندہ زمانوں کے ہوں گے۔ گزشتہ زمانوں کے جو افراد ہوں گے ان کے اندر حضرت نوح ہوں گے، ابراہیم ہوں گے، حضرت موسیٰ ہوں گے اور حضرت عیسیٰ ہوں گے۔ اور آئندہ زمانے کے جو 4 افراد ہوں گے ان میں پیغمبر اسلام حضرت امیر المومنین امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ پھر امام فرماتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، یعنی پھر ہمارے ساتھ عرش پر وہ بیٹھیں گے جنہوں نے آئمہ کی قبور کی زیارت کی ہوگی۔ اور امام فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے فرزند علی کی زیارت کرنے والوں کا درجہ سب سے زیادہ بلند ہوگا، سب سے زیادہ بلند ہوگا، اور ان کی عطا بھی سب سے زیادہ ہوگی۔ ان کے والد نے کیا کہا ان کی زیارت کے متعلق، ان کے بیٹے نے کیا کہا، اب خود امام رضا علیہ السلام نے اپنی اس کے متعلق کیا چیز بتائی۔ جیسے ابھی آیا کہ 70,000
قبول شدہ حج اور 7 لاکھ قبول شدہ حج، اور یہ بھی فرمایا کہ میرے فرزند علی رضا کی زیارت کا رتبہ کرنے والوں کا رتبہ سب سے بلند ہوگا. تو خود امام نے کیا فرمایا، عیون اخبار رضا جو ہے اور امالی شیخ صدوق، اس کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ جو بھی میری زیارت کرے گا، امام نے فرمایا خدا اس کے لیے 1000 شہید کا ثواب لکھے گا، 1000 صدیق کا ثواب لکھے گا، 1000 حج کا ثواب لکھے گا، 1000 عمروں کا ثواب لکھے گا، اور 1000 مجاہدوں کا ثواب لکھا جائے گا، اور وہ بلند درجات میں جنت میں میرے ساتھ ہوگا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اچھا، جب اتنی زیادہ زیارت کے فضائل ہیں تو بہت زیادہ فکر اس بات کی نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری زیارت قبول ہو جائے. ویسے تو ہر شخص خود بخود کہہ رہا ہوتا ہے اس کو ملنے والے زیارت قبول مقبول، یہ جگہ آپ کو سننے میں آتا رہتا ہے. زیارت کی قبولیت کا معیار کیا ہے؟ کیسے ہم سمجھیں گے کہ ہماری زیارت قبول ہو گئی؟ اس کی ایک اہم ترین علامت، اگر گزشتہ جو برائیاں ہم اپنے ساتھ لے کر گئے تھے اگر وہ ہم وہیں دفن کر کے آ جائیں تو سمجھ جائیے کہ امام کی زیارت قبول ہو گئی. دیکھیے، ہمارے ساتھ سفر میں عالم بعمل مولانا سید محمد علی نقوی صاحب بھی تھے. انہوں نے بہت اچھا جملہ کہتے تھے، دیکھیے بعض لوگ بلائے جاتے ہیں اور بعض بن بلائے آ جاتے ہیں. دیکھیے بن بلائے بھی تو آ جاتے ہیں نا. اب وہ تو ظاہر ہے کریم کی بارگاہ ہے، کوئی بن بلایا بھی آ گیا تو اس کو بھی محروم تو نہیں لوٹاتے، کریم ابن کریم ہے. تو ایک زیارت وہ ہے جو آپ کرتے ہیں، اور ایک زیارت وہ ہے جو امام کرتے ہیں. اگر آپ تبدیل ہو گئے وہاں جا کر تو سمجھ جائیے کہ امام نے آپ کی زیارت کر لی. آپ نے تو زیارت کی، اس طرح ہم گئے زری کے اوپر گئے، وہاں سے واپس آ گئے، چلیں آپ کی زیارت اس لحاظ سے کہا جائے. لیکن ابھی تو تھا نا ظاہر مزور اور وہ باطنی رجحان. مزور بھی تو آپ کی زیارت کرے، ایسا ہے جس سے ملنے جائیں دوسرا آپ سے ملاقات ہی نہیں کر رہا ہے، یا اس کی نگاہ میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں، تو اس کو تھوڑی زیارت اس لحاظ سے کہا جائے گا. کہا کہ اگر آپ تبدیل ہو کر آئے ہیں وہاں سے تو سمجھ جائیے کہ امام نے آپ کی زیارت کو قبول کیا. اور اگر آپ ویسے ہی وہاں سے واپس آ گئے ہیں، وہی بھرپور زندگی اس طرح پہلے گزار رہے تھے، کوئی فرق ہی نظر نہیں آ رہا ہے، تو سمجھ جائیے کہ زیارت قبول نہیں ہوئی. ظاہر جو فائدے اور اس کریم کی بارگاہ سے حاصل ہونے وہ تو ظاہر کوئی شخص محروم نہیں رہے گا، مل ہی جائیں گے، لیکن اصلاً جو زیارت کا حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.